ایک عورت کی اس طرح کی ویڈیو کچھ برہنہ لیک ہوئی تھی. میں چاہتا ہوں اس پر آپ کو بتا دوں کہ کتنے ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے خود سرچ کر کے اس کو دیکھا. اچھا وہ بیچاری تو کسی کے لیے ایسا کر بیٹھی یا کچھ بھی وجوہات ہوں گے. اگر آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں تو جنہوں نے خود سرچ کر کے اور کوشش کر کے اس کو دیکھا تو کیا یہ دیکھنا گناہ نہیں تھا؟ جنہوں نے اس کو شیئر کیا اور شیئر کرتے رہے اور پھیلاتے رہے کیا وہ گناہ نہیں تھا؟ قرآن حکیم میں ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے. جب آپ نیٹ پر کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ خود بھی سرچ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کاؤنٹ کیا جائے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں نے اس کو سرچ کر کے دیکھا تو برابر کے شریک تو آپ بھی ہو گئے. یعنی ایک برہنہ ہوا تو دوسرے نے اس کو برہنہ دیکھنا چاہا، کام تو برابر ہو گیا. اب جو اس کے بدلے میں وہ ذلیل ہوئی اور اسے ذلت کا سامنا کرنے پڑا، اس ذلالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا تو گناہ بخش دیا جائے، لیکن جنہوں نے اس کو ٹھٹھا بنایا اور ابھی بنا رہے ہیں وہ پکڑے جائیں. آپ خدا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کبھی وہ گناہگار کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کرنے والوں پہ ٹھٹھا کرنے والوں اور عزتوں کو اچھالنے والوں کو پکڑ لیتا ہے. ایک آدمی نے شراب پی، اس نے گناہ کیا، اس کے بعد شرمندہ ہوا، اس نے توبہ کی، اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. ایک آدمی نے پورے ضلع کو بتایا اس نے شراب پی ہے، پورے علاقے میں اشتہار چھپوا دیا اس نے شراب. جرم تو اس نے بڑا کر دیا کہ وہ تا حیات ایک بدنامی اس کے گلے لگا دی. اب اگر وہ توبہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ معاف نہیں کریں گے. یار شراب پیتا تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی پیتا ہو. یعنی بے حیائی اتنی پھیل چکی ہے کہ کوئی شخص بے حیائی کر بھی لے تو اچھا اس کو اب اچھالو، اچھا اس کو پھیلاؤ، یہ نہیں کہ چلو اس کے لیے کوئی تبلیغ کا سامان کرو. یعنی ہم خود بھی بسا اوقات اتنے ہی بے حیا ہوتے ہیں جتنے دوسرے لوگ بے حیا ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کی تشہیر ہو جاتی ہے، ہماری تشہیر نہیں ہو پاتی. کسی نے اگر کسی کو برہنہ ہو کے دکھایا ہے تو ہم نے اسے برہنہ دیکھا ہے، کتنے ہی لوگ اس میں برابر کے شریک ہو گئے. اب بتائیں کہ پکڑا کون جائے گا اور چھوٹے گا کون؟ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں جیسے سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ کہ وہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو سمجھا لیں گے، پتہ نہیں اس کو بتا لیں گے یا اس کو کیا کر لیں گے، یعنی جیسے چاہیں گے وہ ویسے کرے گا، یا وہ ویسے ہی سوچتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں. وہاں جا کر کبھی ہوتا ہے بڑے بڑے چھوٹ جاتے ہیں اور ان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والے پکڑے جاتے ہیں. خدا سے ڈرنا چاہیے مجموعی طور پر اس پورے معاشرے کو. جن لوگوں نے اس کی وہ ویڈیوز دیکھی ہے وہ بھی تائب ہوں، ان کو بھی اتنا ہی حق ہے توبہ کرنے کا جتنا اس کو ہے، اتنا ہی حق ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے وہ معافی مانگے، اور جس نے اس کو دیکھا ہے وہ بھی معافی مانگے کہ دیکھا تو اس نے بھی ہے، اس کے بھی لاشعور میں وہ جمع تو ہو گیا ہے. اچھا ویڈیو کی بات اگر آپ کریں تو ویڈیو تو ہم سب کی بن رہی ہے بھائی. انا علیکم لحافظین کا کیا معنی ہے؟ انا علیکم لحافظین کراما کاتبین. کتنی ویڈیو ہوں گی اپنی جو ہم خود چاہتے ہیں کہ چھپی رہیں لیکن بن نہیں رہی. غزوہ بدر کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. سرکار دو عالم نے فرمایا فلاں کافر یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا مطلب ہوا یہاں مرے گا یہاں مرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا یا دکھایا جاتا ہے، دو ہی صورتیں ہیں، فلاں یہاں مرے گا. کوئی کائنات میں ایک اور بھی ویڈیو سینٹر ہے بھائی، جہاں ہماری بھی ویڈیوز انسٹال ہو رہی ہوتی ہیں اور جمع ہو رہی ہوتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں. کئی لوگوں کو وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں، خواب میں دکھائے جاتے ہیں، آنے والا وقت میں کیا ہونے والا ہے جو پہلے دکھایا جاتا ہے. کہیں پہ ریکارڈڈ ہے نا، تو جو آنے والا ریکارڈڈ ہے تو کیا پچھلا ڈیلیٹ ہو گیا ہے؟ جب آنے والا آپ کو دکھا دیا جاتا ہے کہ کل یہ ہوگا اور ویسے ہو جاتا ہے، کئی لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہوگا، تو کیا پچھلے والے کو کسی نے ڈیلیٹ کر دیا ہے؟ وہ میموری کارڈ اس کے اندر اگر آنے والا جمع ہے تو اس کے اندر پچھلا بھی جمع ہے.
اس میں سے کچھ وائرل نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کریں، ہر ایک ویڈیوز لے کے پھرتا ہے۔ اتنے اچھے مسلمان نہیں رہے اب کہ کوئی کہے کہ دعوے سے کر دے کہ میری کوئی ویڈیو کہیں بھی نہیں ہے عالم غیب میں، ہر ایک کی کئی ویڈیو وہاں انسٹال ہیں، خدا چھوڑ دے تو چھوڑ دے، نہیں تو جمع ہے۔ اس دن وہ فرمائے گا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ زمین گواہی دے گی خبریں کی، پھر ویڈیوز کھلیں گی، پھر یہ تارے اشارے سارے واضح ہو جائیں گے، آسمان سوائے اس کے جس کے راز کو وہ خود چھپائے یا جس کی یہاں بری ویڈیو کو وہ خود ہی ڈیلیٹ کر دے اس کے کسی اچھے عمل کی وجہ سے۔ تو توبہ بھی ایک اچھا عمل ہے، خدا اس بی بی کو بھی ہدایت دے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی معذرت کر رہی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا، اور وہ خدا کی بارگاہ میں بھی کر ہی رہی ہوگی، خدا اسے معاف کرے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے جو دیکھ بیٹھے ہیں اور ابھی معافی مانگ رہے ہیں، کئیوں نے ارادہ بھی بنا لیا ہوتا ہے کہ چلو یار ہم بھی مانگ لیں، ہم نے بھی تو دیکھی ہے۔ کتنے ہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پورن ویڈیوز کو، تصاویر کو، کبھی معافی نہیں مانگتے، لیکن محلے میں کسی کا کوئی سکینڈل نکل آیا اس کا آگے، تو نے بھی تو پچھلی رات وہی کام کیا تھا جو اس نے کیا ہے، اس کا لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، اور تیرا بھی ایک مخلوق کے سامنے ہے، گھبرانا، تیرا بھی ایک مخلوق کے سامنے ہے، تو اگر اسی ڈگر پہ چلے گا وہ ساری مخلوق کل کو گواہی دے گی کہ اس نے بھی یہ کام کیا تھا۔ محفوظ ہے ہمارے پاس ریکارڈڈ، جس دن وہ خبریں دے گی زمین کے فلاں جگہ پہ کیا کیا کرتا رہا، اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے اور ہماری قوم کو بھی مجموعی طور پہ ہدایت دے کہ کسی کا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو چھپایا کریں، ہر ایک اپنے راز لیے پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ رازوں کو چھپانے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے بڑوں کو ہدایت ہو جاتی ہے، جدو کرم دے کرنتے آ جاویں اور جڑ بھلیاں نوں لاویں راہ سائیاں۔ کبھی کوئی شراب پی کے آ رہا ہوتا ہے، رستے میں کوئی ورق پڑا ہوتا ہے جس پر اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے، اٹھاتا ہے، اٹھا کے چومتا ہے، وہ بشر یا بشر حافی بنتا ہے، ولیوں کا گرو بن جاتا ہے نام چومنے کی وجہ سے، شراب پی کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کی پہلے کی زندگی کو کوڈ کریں گے آپ؟ کیا آپ کہیں گے کہ پہلے شراب پیا کرتا؟ یہ بات کریں گے اب آپ جب ولی بن گیا تو اب آپ کہیں گے کہ شراب پیا کرتا تھا؟ اب آپ کہیں گے نہیں کرامتیں دکھایا کرتا تھا، شراب شروب اس کی گئی، یعنی اس بزرگی کی وجہ سے اس کا پچھلا گیا۔ تو توبہ جو ہے یہ ڈھانپ دیتی ہے یا اس کو دھو دیتی ہے۔ بے حیائی کو کوشش کریں کہ پھیلے نہ، اور اگر کوئی اس کا مرتکب ہو تو کوشش کریں کہ اس کو ہدایت ہو اور معاف کر دیا کریں۔